بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مرنے والے کا اس دنیا سے واسطہ اور رابطہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن تین ایسے کام ہیں جو اس دنیا سے اس کو عالم برزخ یا قبر میں ان کے لیے راہ نجات بنتے ہیں۔ انسان کی موت سے 40 دن پہلے کون سی نشانی ظاہر ہوتی ہے؟ موت سے 40 دن پہلے انسان کے جسم میں ایک خاص نشانی ظاہر ہونے لگ جاتی ہے۔ جب بندے کا اس دنیا کو چھوڑ جانے کا وقت قریب آتا ہے، پھر موت سے 40 دن پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام اس بندے کو آ کر کہتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک مرتبہ ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا، کیا تم میری روح قبض کرنے کے لیے آئے ہو یا مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہو؟ تو ملک الموت نے عرض کیا، اے اللہ کے پیغمبر، میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے نہیں آیا بلکہ آپ سے ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، لیکن جب میری رحلت کا وقت قریب ہو تو تم مجھے کسی قاصد کے ذریعے اطلاع دو گے کہ تمہارا وقت اب اس فانی دنیا سے ختم ہو چکا ہے، یا جب تم میری روح قبض کرنے کے لیے آؤ تو کوئی پہلے قاصد میری طرف روانہ کرنا، کوئی پیغام میری طرف بھیج دینا۔ تو ملک الموت نے کہا کہ میں جب آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آؤں گا تو اس وقت سے پہلے میں آپ کی طرف 3 قاصد روانہ کروں گا اور وہ آپ کا وقت ختم ہونے سے پہلے اطلاع دے دیں گے۔ چنانچہ وہ وقت آ چکا جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا اس فانی دنیا سے رحلت کا وقت قریب آن پہنچا۔ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس اچانک آ گئے اور آپ کی روح قبض کرنے کی بات کہی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ میں کوئی قاصد بھیجوں گا، کوئی پیغام دینے والے کو آپ کے پاس بھیجوں گا، اور قاصد تو میرے پاس آیا نہیں، آپ اچانک میری روح قبض کرنے کے لیے آ گئے ہو۔ تو ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں نے آپ کی طرف قاصد بھیجے تھے، اور وہ بھی 3 قاصد بھیجے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، وہ کون سے قاصد ہیں؟ میرے پاس تو ایک بھی نہیں پہنچا۔ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، میرا پہلا قاصد یہ تھا کہ آپ کی داڑھی اور سر کے بال سیاہ تھے، وہ سفید ہونا شروع ہو گئے۔ دوسرا قاصد میرا یہ تھا کہ آپ کے جسم میں جو طاقت اور توانائی تھی وہ آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی اور آپ کے جسم میں کمزوری آنے لگی۔ اور تیسرا قاصد میرا یہ تھا کہ آپ کی کمر جو بالکل سیدھی تھی وہ آہستہ آہستہ جھکنی شروع ہو گئی تھی، بلکہ آخری وقت آنے تک جھک گئی۔ تو یہ 3 میرے قاصد تھے۔ ملک الموت نے مرنے سے پہلے انسان کے جسم میں یہ 3 نشانیاں یا قاصد بتائی ہیں، اور ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر مرنے والے کے پاس میرے یہ تینوں قاصد بر وقت پہنچتے ہیں اور میرے قاصد آتے رہتے ہیں، لیکن لوگ میرے ان قاصد کو نہیں سمجھتے، لوگ ان کو نہیں مانتے۔ اگر مرنے والا بندہ اپنی زندگی میں نیکیوں میں مشہور تھا، پھر اس کی موت کے بعد اس کا چہرہ خوبصورتی سے چمک اٹھتا ہے۔ یہ ایسی علامتیں ہیں جس سے اچھا اثر لیا جا سکتا ہے اور اس پر خیر کی امید کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر مرنے کے بعد اس کی تعریف کریں اور اس کے لیے دعائیں کریں تو یہ اس کے نیک ہونے کی نشانی ہے۔ اسی طرح زندگی میں اکثر لوگوں کی صحبت انسان کے نیک ہونے کی نشانی ہے۔ خاتمہ بالخیر کے بہت سے اسباب ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر استقامت اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کی وحدانیت، حق، سچائی، پرہیزگاری، توبہ، استغفار کرتے رہنا اور موت کو کثرت سے یاد کرنا اور دنیاوی چاہت مختصر کرنا، آخرت کی فکر کرنا۔ نیکوکار لوگوں کی صحبت قابل ذکر ہے۔ ناظرین، روح جب جسم کو چھوڑنے کے لیے بالکل تیار ہو، یعنی موت سے تقریباً 24 گھنٹے پہلے، ہاتھوں، پاؤں، گھٹنوں کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، جلد پر رنگ بدلنا شروع ہو جاتا ہے اور نیلا یا ارغوانی رنگ اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ نشانی واضح موت کی نشانی ہے جس میں سانس اکھڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو نیک وقت بنانا چاہتے ہیں تو مرنے سے پہلے ایک فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور وہ اس کو درخواست کرتا ہے اور نیک عمل کی طرف خواہش دلاتا ہے، یہاں تک کہ وہ نیک حالت میں مرتا ہے، اور سب لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص نیک حالت میں مرا۔ اس نیک شخص کے پاس جب حضرت اسرائیل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ اس کی آخرت میں رہنے کی جگہ یعنی وہاں کے سامان اور راحتوں کو اللہ پاک نے اس کے لیے مہیا اور تیار کر رکھا ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، تم میں سے جو کوئی مرے تو اس حالت میں مرے کہ وہ اللہ پاک کی نسبت اچھا گمان رکھیں، کیونکہ اللہ سے اچھا گمان رکھنا جنت کی قیمت ہے، یعنی جس کو حق تعالیٰ سے حسن و ظن پیدا ہو گیا وہ جنت میں چلا گیا۔ روایت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو درست رکھتا ہے یا اس کو پسند کرتا ہے تو شہد جیسی خوشگوار چیزیں دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب کائنات کس طرح شیرین کرتا ہے یعنی میٹھا کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرنے والا انسان مرنے سے پہلے نیک کام کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے پڑوسی اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے عرش کے نیچے درخت پیدا کیا ہے، اس کے پتے تمام حقائق کی گنتی کے برابر ہیں۔
اس کا نام ہے شجاعت المنتہا۔ جب بندے کی عمر ہو جاتی ہے، 40 دن باقی رہ جاتے ہیں، تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کے سامنے اس کا ایک پتا گر جاتا ہے، اس پر اس بندے کا نام لکھا ہوتا ہے۔ اس وقت کا تمام فرشتے اس کو مردہ کہتے ہیں، یعنی مردوں میں شامل کر لیتے ہیں، اور وہ دنیا میں 40 دن تک زندہ رہے گا۔ جب 40 دن پورے ہو جاتے ہیں تو ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام اس کے پاس آتا ہے اور اس کے سامنے بیٹھتا ہے۔ اس وقت بندہ اپنی موت کی تکلیف میں ہوتا ہے۔ جب ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کو دیکھتا ہے تو گھبرا کر پوچھتا ہے کہ تم کون شخص ہو اور تمہارا کیا ارادہ ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں ملک الموت ہوں، مجھے تمہاری روح قبض کرنے کا حکم ہوا ہے۔ یہ سن کر وہ منہ پھیر لیتا ہے اور آنکھیں پتھرا جاتی ہیں۔ ملک الموت کہتا ہے کہ تم مجھ کو نہیں پہچانتا، میں وہ ہوں جس نے تیرے رشتہ دار اور تیرے ماں باپ کی روح قبض کی ہے، اور آج تیری روح قبض کروں گا۔ تو نے دنیا کا حال کیسا دیکھا؟ بندہ کہتا ہے میں نے دنیا کو بے وفا اور مکار پایا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے دنیا اس کے پاس آئے گی اور کہے گی اے نافرمان، تو نے اپنے رب کی کس قدر نافرمانی کی اور کس قدر تو نے باتیں سنی، لیکن تو نے جانا کہ ہم دنیا میں ہمیشہ رہیں گے۔ یاد رکھو کہ میں تجھ سے اور تیرے اعمال سے بیزار ہوں۔ پھر اس کے اعمال ان کے سامنے نظر آئیں گے، کہیں گے اے نافرمان، تو نے ناحق طریقے سے مجھ کو حاصل کیا، اگر تو غریب پر خرچ کرتا تو آج تیرے کام آتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ملک الموت تنہائی سب کی روح قبض کرتے ہیں یا ان کے ساتھ اور فرشتے بھی کام میں شریک ہوتے ہیں؟ تو فرمایا کہ روح قبض کرنے کا کام انہی کے حوالے ہے، لیکن اس کام پر ان کے ساتھ بہت سے فرشتے مدد کے واسطے دیے گئے ہیں، اور ملک الموت ان کے سردار ہیں، ان کا ہر قدم دنیا کے پرچم کے برابر ہے۔ حضرت انس سے پوچھا مومنین کی روح کہاں رہتی ہے؟ فرمایا 7ویں آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا کے پاس۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کے ثواب کا سلسلہ اس سے منقطع ہو جاتا ہے، مگر 3 چیزوں کے ثواب کا سلسلہ باقی رہتا ہے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 راستے میں پڑی اینٹ جس سے راہ گیر نفع حاصل کرے، اور نمبر 3 صالح اولاد جو مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرے۔ ایسے اعمال جن کا تعلق دنیاوی زندگی سے ہوتا ہے، ان کے اثرات مرنے کے بعد دنیا میں ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب